اور نماز دین اسلام کا ایسا عمل ہے، نماز دین اسلام کا ایسا فرض ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دی گئی ہے۔ آپ بیمار ہیں تب بھی آپ پر نماز پڑھنا فرض ہے، آپ صحت مند ہیں تب بھی آپ پر نماز پڑھنا فرض ہے، آپ مقیم ہیں تب بھی آپ پر نماز پڑھنا فرض ہے، آپ مسافر ہیں تب بھی آپ پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں تو آپ کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ہوگی، اگر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو بیٹھ کر نماز ادا کرنا ہوگی، اگر آپ بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو لیٹ کر نماز ادا کرنا ہوگی۔ حضرات محترم، اگر آپ حالت نماز میں اعتدال قائم نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو کنایات اور اشارات سے نماز ادا کرنا ہوگی۔ کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ نماز سے کسی بھی حالت میں چھٹکارا نہیں ہے، نماز سے کسی بھی حالت میں استواری نہیں ہے۔ لیکن حضرات محترم، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے لیکن ہمیں ذرہ برابر افسوس نہیں ہوتا ہے، فجر کی نماز ہماری سونے میں قضا ہو جاتی ہے لیکن ہمیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، ظہر کی نماز ہماری بیہودہ باتوں اور بیہودہ بکواس میں قضا ہو جاتی ہے، نماز عصر ہماری کھیل کود میں قضا ہو جاتی ہے، نماز مغرب اور عشاء ہماری ہوٹلوں پر اور ادھر ادھر گھومنے میں قضا ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں ذرہ برابر افسوس نہیں ہوتا ہے، ہمیں ذرہ برابر فکر نہیں ہوتا ہے۔ حضرات محترم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نماز میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں ان کو مزہ نہیں آتا ہے، نماز میں ان کا دل نہیں لگتا ہے، نماز میں ان کو لطف نہیں آتا ہے۔ حضرات محترم، محدث کچھوچوی سے ان کے ایک مرید نے عرض کیا کہ حضور، نماز میں مزہ نہیں آتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں لطف نہیں آتا ہے۔ تو محدث کچھوچوی نے اپنے مرید سے پوچھا کہ بیٹا پھر بھی نماز پڑھتے ہو؟ تو مرید نے عرض کیا کہ حضور وہ تو پڑھنا ہی ہوگی، وہ تو فرض ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہوگا۔ تو محدث کچھوچوی نے فرمایا کہ سنو کہ تم لطف کے بندے نہیں ہو بلکہ اللہ کے بندے ہو، جو لطف کے لیے نماز نہیں پڑھتا ہے بلکہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، بلکہ اپنے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ حضرات محترم، ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا غالباً نام سہل بن عبداللہ ہے، بعض لوگ ان سے ملنے کے لیے صحرا میں گئے اور عرض کیا کہ حضور آپ تنہا زندگی کیسے گزار لیتے ہیں؟ تو سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ میں تنہا زندگی گزار رہا ہوں؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور کہا نہیں ہے بلکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ تو سہل بن عبداللہ نے فرمایا کہ سنو، جب مجھے کسی سے بات کرنا ہوتی ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب مجھے کسی کی باتیں سننا ہوتی ہے تو میں تلاوت قرآن پاک کرنے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اپنے رب کو خود کی سناتے رہتا ہوں اور کبھی اپنے رب کی سنتے رہتا ہوں۔ حضرات محترم، ایک بات عرض کرتا چلوں کہ انسان سے گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے، دنیا کے اندر انبیاء کرام اور رسولان عظام کے سوا کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، انبیاء کرام اور رسولان عظام کے علاوہ ہر بندے سے ممکن ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتا رہے، گناہ پہ اصرار کرتا رہے۔ حضرات محترم، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص صحرا کا سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے جب دوپہر کا وقت ہوا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور آرام کرنے لگتا ہے، اتنے میں اس شخص کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے، اس کا اونٹ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ جب اس شخص کی آنکھیں کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ وہاں پر موجود نہیں ہے، یہ پریشانی کے عالم میں اس کو تلاش کرنے لگتا ہے، بہت تلاش اور جستجو کے بعد جب اپنا اونٹ نہیں پاتا ہے تو تھک ہار کر پھر اسی درخت کے نیچے آن بیٹھتا ہے۔
اور آرام کرنے لگتا ہے، اس شخص کی پھر آنکھ لگ جاتی ہے اور یہ سو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ حضرات محترم، اونٹ کو دیکھ کر اس شخص کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے، اور یہ اپنے رب قدیر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ حضرات محترم، کہنا تو اس کو یہ تھا کہ اللہم انت ربی وانا عبدک، کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن حضرات محترم اس شخص کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے، اور یہ خوشی کے عالم میں اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ اس شخص کو کتنی خوشی ہوئی، تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس شخص کو بے انتہا خوشی ہوئی، کہ حضور اس شخص کو بے حد خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی خوشی سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کے گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر خود کبھی جانے انجانے میں کوئی گناہ سرزد ہو ہی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ترنت رجوع کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کی معافی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔